حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ بھوکا ہوں، غریب ہوں، بھوک لگی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، اپنی بیویوں کے پاس بھیجا کہ اس کی جو ہے وہ مہمان نوازی کی جائے، اسے کھانا کھلایا جائے۔ جب وہاں وہ پہنچا، ازواج رسول سے پتہ چلا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیغام ملا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس بھوکے کو کھانا کھلائے، اس بھوکے آدمی کو کھانا کھلائے؟ کون ہے جو آج رات اس کی میزبانی کرے؟ جو ایسا کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، جو ایسا کرے گا میرا رب اس پر رحم فرمائے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آج میں اسے مہمان بناؤں گا، آج اسے میں اپنا مہمان بناؤں گا، آج میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت طلحہ نے اس آدمی بھوکے کو ساتھ لیا، گھر میں لے گیا، اپنی بیوی سے کہا ہے میری بیوی یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، لہذا آج اس سے کچھ بھی نہیں بچانا، جو کھانے والا سامان ہے سامنے اس کے رکھ دو، اس کی مہربانی خوبصورت طریقے کے ساتھ کی جائے۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ اپنی بیوی سے کہا، تو بیوی نے کہا اے میرے خاوند ہمارے گھر میں اس وقت صرف بچوں کے لیے کھانا ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے جو کھانا میں نے تیار کر کے رکھا ہے وہی کھانا ہے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ کھانا جو ہے اس کو رکھ لو اور بچوں کو بھوکا ہی سلا دو، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ بھی کھانا نہیں کھائیں گی، اور بچوں کو بھی دیا چراغ جو ہے وہ بجھا دو اور بچوں کو بھوکا سلا دو اور کھانا جو ہے اس مہمان کے سامنے رکھ دو۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ تو پھر صبح ہوئی، وہ آدمی بارگاہ رسالت معاد میں حاضر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجیب اللہ عز و جل او بحیدہ او فلان و فلانتا فانزل عز و جل۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فلاں صحابی اور اس کی بیوی کو اتنا پسند فرمایا، اللہ ان کے اس عمل سے وجہ سے جو انہوں نے بھوکے کو کھانا کھلایا، میرا رب اتنا اس سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کا یہ عمل دیکھ کر میرا رب مسکرایا۔ جس طرح اس کی شان ہے، اللہ نے بھوکے کو کھانے کی کھلانے کی وجہ سے اس صحابی کا یہ عمل، اس عورت کا یہ عمل، خود بھوکے رہے اور اس بھوکے کو کھانا کھلایا، تو میرا رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم اپنی شان شیان کے مطابق مسکرایا، اللہ کریم خوش ہوا۔ تو جب خوش ہوا، ادھر سے جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے، آسمان سے آئے اور قرآن کی آیت لے کر آئے، فرمایا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محبوب اللہ فرما رہا ہے کیا شان ہے ان لوگوں کی جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ جو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ کیسے خوش قسمت ہیں۔ تو جو ماہ رمضان ہے اس کے ساتھ یہ ہمیں درس دیتا جا رہا ہے کہ بھوکوں کی جو ہے
اس کا احساس کرو. تو نے آج اگر امید ہے، تیرے پاس مال و دولت ہے، تجھے احساس دے رہا ہے رمضان کی اسی طرح باقی مہینوں میں یا رمضان میں بھوکے پیاسے رہنے والے، غربت میں پیسنے والے لوگ بھی ہیں، ان کا بھی احساس کر. تجھے رب نے اگر دولت دی ہے تو غریبوں پر خرچ کر، غریبوں میں تقسیم کر. تو رب کے راستے پہ تقسیم کرے گا، میرا اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا.